بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ یہودی اور نہ ہی یہ نصرانی جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس بارے میں فکر مند ہیں کہ یہ اہل کتاب آپ کے اوپر نازل ہونے والے پیغام پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، تو یہ جان لیجئے کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے فرقوں، اپنے اپنے مذہبی نقطۂ نظر کے بارے میں اس قدر جذباتی، اس قدر متعصب ہیں کہ وہ تو آپ سے راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، ان کے ملت کو اختیار نہ کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ یعنی یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ ایک شخص مذہب کو اختیار کرنا چاہے، ایک شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ یہ ضد کرتا ہے کہ یہ جو فرقہ مذہبی نقطہ نظر میں نے اختیار کیا ہے، میرے بڑوں نے اختیار کیا ہے، بس اسی کو مانا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی انسان کو اگر کسی چیز کی خواہش کرنی چاہیے، اگر کسی چیز کے بارے میں اسے سنجیدہ، جذباتی، متوجہ ہونا چاہیے، تو وہ تو صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کی ہدایت کہاں ہے، چاہے وہ ایک گروہ کے پاس ہو، چاہے دوسرے گروہ کے پاس ہو۔ اصل انسان کی کوشش، اصل انسان کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ حق کو جانے، اللہ کی ہدایت، اللہ کے پیغام کو جانے، نہ کہ اپنے اپنے فرقوں کی بات کی پیروی کرے اور انہیں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ اگرچہ کہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بظاہر، لیکن اس میں غصے کا اصل رخ ان یہود و نصارہ کی جانب ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر سے یہ توقع کرتے تھے کہ آپ ان کی خواہشات، ان کے دین، ان کی بدعتوں کی پیروی کریں۔ فرمایا اس کا کوئی امکان نہیں، اور ان تک بات پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے اس غصے اور ناراضی کو ان تک منتقل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اس رویے سے اس قابل نہیں رہے کہ ان سے براہ راست خطاب کیا جائے۔ فرمایا کہ اگر بالفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات سے یہاں مراد ان کا وہ دین ہے کہ جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو بھی دین اختیار کیا جائے گا وہ خواہشات پر ہی مبنی ہوگا۔ فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم، اللہ کی وحی، اللہ کا دین آ گیا، تو پھر جان لیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔